قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العظيم. تمام علماء کرام والدین بالغان کے طلباء معلوم ہے کہ ایسا تعلیم بالغان کے لیے مستحق کیا جا رہا ہے. اس وقت بہت ہی مختصر تھا اللہ کا باقی مکمل کرتا ہوں کیونکہ سوچا سے ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کتنی لمبی بات چلے گی. بہت مختصر چھوٹی سی بات کہ نام آیا ہے بولنا پڑتا ہے. آیت شریفہ جو سب میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر انسان کے لیے دو ذمہ داریاں دی. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنائے اور کچھ ایسی زندگی بنائے کچھ ایسے اعمال کرے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس شرمندگی نہ ہو, مرنے کے بعد اللہ کے پاس کامیابی حاصل ہو. تو انسان کو جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح روپ پر لانا ہے. یہ پہلا کام. اور دوسرا کام یہ کہ خود اصلاح کر کے جب جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اپنے اہل و عیال کو اور اوروں کو جہنم سے بچانا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنا کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو سنا کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو سنا کر ایسی تربیت اور ایسے ماحول کو بنایا جائے کہ ہم جہنم سے بچے ہیں, اوروں کو بھی جہنم سے بچائیں گے. اس میں خصوص طور پر اہل و عیال کا معاملہ انسان کی طرف آتا ہے کہ سب سے پہلے خود انسان اپنے آپ کو صحیح بنائے اور اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو صحیح بنائے. اس کے اندر اس کی بیوی ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے ماتحت ہیں اور اس کے چھوٹے ہیں, بلکہ ہر وہ شخص ہے جس پر اس کو بڑاپن حاصل ہے. اگر کوئی مالک ہے تو اس کے نوکر ہیں, اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد ہیں, اگر باپ ہے تو اس کی اولاد ہے. تو سب ذمہ داریاں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان تمام کی اصلاح کریں, ان تمام کو بھی جہنم کی آگ سے, جہنم کے ایندھن سے بچائے. ذمہ داری ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر بھیجا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچو, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, جہنم کے ایندھن سے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں ذمہ داری عطا فرمائی. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی بھی اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرے, جہنم کی آگ سے بچائے, ایندھن سے بچائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے دو ذمہ داریاں انسان کو دی گئی ہیں کہ خود اپنے آپ کو غلط راستے سے بچانا اور دوسروں کو بھی غلط راستے سے بچانا, اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا, نہ عبادت کرتا ہے, نہ اطاعت کرتا ہے, نہ خود کی اصلاح کرتا ہے, نہ گناہوں سے بچتا ہے, نہ غلط راستوں سے بچتا ہے. اگر یہ آدمی گھر میں اگر کوئی اصلاح کی بات کہے گا تو لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. گھر کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی دین کے چیزوں پر اس کو عمل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں گھر کا فرد, اگر وہ گھر میں نماز کا حکم دے, کسی دین کی بات کا حکم دے تو نہیں مانے گا. اسی طرح سے عام لوگوں کے اندر بھی لوگ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزارتا, وہ اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہیے کہ جو گھر میں نصیحت کرنے کی قابلیت نہیں رکھ سکتا تو سب سے پہلے خود کی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح روح پر لانا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بنانا ہے, اپنے اعمال کو سنوارنا ہے, اپنے اخلاق کو بنانا ہے.
اور کب تک کرنا ہے؟ موت آنے سے پہلے پہلے. موت آنے کے بعد انسان زندگی موت سے پہلے نہیں بنایا تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ شرمندہ، خالی ہاتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. حالانکہ آج اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کے لیے موقع ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن کس کے لیے توبہ کا موقع ہے؟ کس کے لیے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جو آج تک میری زندگی گزری غلط راستے پر گزری، میں آج سے صحیح بننا چاہتا ہوں، میں آج سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آج سے اپنے ایمان اور اعمال کو سنوارنا چاہتا ہوں. جس نے ارادہ کیا کہ میں آج سے اللہ اپنے رب کو راضی کرنے والا بننا چاہتا ہوں، جو خود سدھرنا چاہتا ہے اس کے لیے آج راستے کھلے ہوئے ہیں. جو توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کہتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا، میں افسوس کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یعنی میں نے جو کام کیا غلط کیا اور غلط کام کو چھوڑ دینا اور ایسا نہ کرنے کا عہد کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. تو یہ توبہ اگر کر لے گا تو انشاءاللہ آج بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو خود بھی اپنی زندگی کو اسی راستے پر نہیں گزارتے، وہ کیسی نصیحت کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ آدمی تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. بعد میں کا مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں کو سدھارے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں اور اللہ کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور گناہ بھی نہیں کرتے، بہت ڈھنگ کی زندگی بھی گزارتے ہیں. ان لوگوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ خود بہت سمرے میں ایک بزرگ کی طرح زندگی گزر رہی ہے، لیکن گھر کے اندر کبھی نصیب نہیں ہوتی. گھر کے اندر بگڑا ہوا کام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی برائی کو فکر کر کے اس کو ختم کرنے کی فکر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو صحیح بنانا اور گھر کے ماحول کے اندر نظر انداز کرنا یہ بھی مناسب نہیں. ہاں جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آنے کے بعد دین کو گھر میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل ہوتا ہے نماز کی نصیحت، نماز پڑھنے کا. اور جب جذبات میں ہم کبھی نرمی سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جب نہیں پڑھتے تو غصے میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا ضروری ہے. جب آدمی نرمی سے کہا، گرمی سے کہا تو جب سمجھ میں نہیں آتا جو ان کے گھروں کے اندر ماحول ہے تو جذبات میں یہ آدمی فیصلہ لے لیتا ہے میرے گھر میں سدھرتے نہیں ہے، چھوڑ دو. وہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ہارا ہوا انسان سمجھ کر خاموش ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ گھر کے ماحول کو، اہل عیال کو سمجھانے کے لیے، بیوی کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے دین کی بات ہوتی ہے، صبر کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے. اور سب سے پہلے نماز کا حکم دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے ماحول میں جو رہتے ہیں یا میرے ماتحت رہتے ہیں ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے، ان لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، ان لوگوں کے عقائد کیسے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کیسے. یہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے گھر میں ایمان بنانا ہوگا اور اس کے بعد ان کے اخلاق سنوارنا ہوگا اور موقع در موقع ان کے عقائد کی اصلاح کرنا ہوگا. یہ عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کن چیزوں کے اندر ہمارا عقیدہ غلط ہے اور کن چیزوں کے اندر ہم پیچھے ہیں. تو جب سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا ایمان بنے گا، عقیدہ بنے گا، اور ہمارے بچوں کے اندر، بیوی کے اندر جب عقائد اور ایمان کی اصلاح ہوگی تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. دل سے انسان آگے بڑھ کر نماز پڑھے گا. ایک زمانہ وہ تھا پرانے زمانوں کے اندر اسکولوں کے اندر بھی دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اسکولوں کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن آج وہ ماحول نہیں. صرف ماں باپ کا یہ کام ہوتا تھا کہ تعلیم تو اسکولوں میں دینی تعلیم کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن اب اس سے کام یہ باقی رہتا تھا کہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے نماز کی نگرانی کریں، ان کی اصلاح کریں اور اخلاق سدھاریں، اتنا ہی کافی ہوتا. لیکن آج اسکولوں کے اندر دین سکھانا تو دور کی بات ہے، دین کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے. دین سکھانا تو دور کی بات ہے، دین کی محبت کچھ بھی اگر اس کے بارے میں نہ کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اسکولوں کے اندر خاص کر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ ایسے باتیں، جیسے ایک 10ویں کا ایگزام دینے والا بچہ مسلمان کے گھر کا جب ایگزام دے رہا ہے تو ٹیچر آ کر اس پہ ایسی بات کہتا ہے جو بچے کو بہت برا لگے. تمہارا اللہ کہاں ہے جو لکھنے کے لیے مدد کر سکے، بلاؤ تمہارے اللہ کو مدد کرنے کے لیے. بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا جواب دو. اس کے اندر غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی آتا ہے. تو معلوم ہے کہ اسکولوں کے اندر اللہ کی نفرت، اللہ کے رسول کی دین کی نفرت سکھائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر دوبارہ
بلکہ ذمہ داری کا معاملہ انسان کو آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اصلاح کی جائے، اس کے عقائد کو سدھارا جائے، بلکہ عقائد کو بگاڑنے کا جو عمل اس دلوں میں انسان کو ایک زہر کی طرح اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اس زہر کو نکالنے کا بھی کام کرنا ضروری ہے۔ غلط عقائد جو بٹھائے گئے اس کو نکالنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یقیناً اللہ ہے، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخرت ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بچوں کی سکھانا ہوگا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دینی تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، دینی تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بغیر دینی تعلیم کی اسکول کی صرف تعلیم دیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے بغیر بریک کی سائیکل دی جائے۔ کوئی باپ کی برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بچہ ایک اونچے جگہ پر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے جب آئے تو اس سائیکل کو بریک بھی نہیں ہے، اور وہ جب نیچے اسپیڈ سے آئے گا تو اس میں بریک لگا نہیں سکے گا اور نیچے بہت بڑا کھڈا ہے تو اس پہ گر جائے گا، تو کون سا باپ برداشت کرے گا کہ اس سائیکل پر بیٹھ کر بچہ نیچے آئے؟ بلکہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور بچے کو اس سائیکل کو چلانے سے منع کرے گا، کہے گا کہ یہ بغیر بریک کی سائیکل ہے۔ بس اسکولوں کی تعلیم بغیر بریک کی سائیکل ہے، اس کو بریک لگانا ہے تو گھر میں دین کی تعلیم بناؤ، اس کو اگر بریک لگانا ہے تو بریک دینی تعلیم ہے۔ اگر بچہ گھر میں دینی تعلیم سیکھے گا تو یقیناً وہ اسکول میں جا کر اگر اس کو کوئی اسلام کے خلاف بات کہی جائے گی تو اس کو جواب دینے کی طاقت آئے گی کہ میرے استاد نے یہ کہا، میرے ماں نے یہ کہا، میرے باپ نے یہ کہا۔ بات ہمیشہ دہرائی ہے کہ بات کو موقع کی نظر سے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہے جیسے ایک اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے تو ٹیچر نے پورے بچوں کو اللہ کے بارے میں عقائد غلط بٹھانے اور ذہن میں اٹھانے کے لیے اس نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا بچوں میں کچھ سوال کرتا ہوں تم جواب دو۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت اس استاد نے سوال کیا ہے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ نہیں ہے۔ بچوں کا ٹھیک ہے۔ استاد نے سوال پہ سمجھانے کے لیے سوالات کیا کہ یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے۔ یہ پینسل نظر آ رہی ہے، کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو ایسے بہت سے سوالات اس نے کیا اور بچوں سے آخر میں سوال کیا کہ اللہ نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا نہیں، تو اللہ نہیں۔ جو مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اگر اللہ ہوتا تو نظر آ۔ ظاہر بات ہے بچے سادے سیدھے ذہن کے بچے ہوتے ہیں، استاد جو ٹیچر جو کہتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ٹیچر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے بارے میں بچوں کو ذہن نکالنا، لیکن گھر میں تعلیم اور تربیت ان سارے بچوں میں ایک بچہ وہ تھا جس کی تعلیم اور تربیت گھر میں ہوتی تھی، مسجد میں ہوتی تھی، مکتب میں ہوتی تھی۔ اس بچے کے ذہن میں تھا اور اللہ نے اس کو طاقت دی اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر کسی نہ کسی کو اٹھاتا ہے۔ وہ بچہ ایک بچہ کہا استاد جی ٹیچر جی اگر بے ادبی معاف کر دے تو میں کچھ بچوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو استاد نے اس سے کہا کہ تعجب میں اس بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے۔ بچہ کہا کہ میرے ساتھیوں میرے استاد کے اور میرے ٹیچر کی باتوں کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ میرے استاد نے کہا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ نہیں ہے۔ تو بورڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے، پینسل نظر آ رہی ہے وہ ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد ٹیچر نظر آ رہے ہیں؟ ہاں نظر آ رہے ہیں وہ ہے۔ ہمارے استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچے نے کہا نہیں، تو استاد کی عقل نہیں ہے، پھر ایسی بات نہیں۔ یہ کون کہے گا؟ کہ وہ کہے گا جس کی تربیت گھر میں ہوگی، مسجد میں ہوگی، مکتب میں ہوگی، اور یہ تعلیم اور تربیت کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اپنی اولاد کی ایمانیات کی تعلیم اس کو ملتی ہے، عقائد کی تعلیم ملتی ہے، اخلاقیات کی تعلیم ملتی ہے، اعمال اور اخلاق سدھارنا ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے لیے۔ اب تعلیم جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا العلم من المهد الى الله، کہ علم تو جھولے سے لے کر خبر تک ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہے۔ اس میں نہ بچوں کے لیے شرط ہے، نہ جوان کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے۔ ابھی یہاں کہا تعلیم بالغان، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ تعلیم بڑھاپے کی تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں علم نہیں سیکھتے، وہ جوان ہو گئے، ان کو ہم دین کے علم سکھانے کا راستہ کھول دیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ آپ سے دعا ہے اللہ اس کو ترقی آپ سے نوازنے کے فیصلے فرمائے۔ اور میں یہ بھی ہے کہ بڑے لوگ جو 50 سال 55 سال 60 سال ہو گئے لیکن ہمیں دین کی تعلیم پوری نہیں آتی، تو وہ شرمائے نہیں۔ اللہ کا علم ہر ایک کے لیے ہے، وہ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ہم تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ نہیں آتا لیکن سیکھنا تو آتا ہے، سیکھنا تو آتا ہے۔ جیسے مفتی کے اور ایک الفاظ میں نقل کرو کہ جو آدمی سیکھتا ہے لیکن نہیں آتا تو وہ سیکھنے والا سیکھتے مر جائے گا، وہ سیکھنے والوں کے فیس میں اس کا آخرت میں اثر ہوگا۔ جس کے ہم نیت کریں چاہے بالغ ہوں
چاہے بوڑھے ہوں چاہے بچے ہوں کہ ہم یقیناً دین علم حاصل کریں گے، کیونکہ ضروری چیزیں بتا کر بات کو ختم کر دو کہ آج ہمارے اسلام کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر مسلمان ڈاکٹر ہیں تو وہ ہمارے مسلمانوں کی صحیح خدمت کر سکیں گے. مسلمان انجینئر ہونا چاہیے اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بڑے سے بڑے آفیسر ہونا چاہیے اور بہت سے ڈگریوں کے اندر جو نام ہوتا تمام چیزیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اسلام آنا چاہیے. اسلام آنا چاہیے. ہم پہلے دیندار بننا چاہیے. تو ہمارا بچہ ڈاکٹر ضرور بنے گا لیکن پہلے دین سیکھے گا. دیندار ڈاکٹر بنے گا، دیندار انجینئر بنے گا، دیندار آفیسر بنے گا تو تب جا کر یہ معاملہ ہوگا. لیکن بہت سے مسلم جو دیندار نہیں ہوتے وہ سب سے پہلے مسلمان ہی کو ڈاکٹر کرتے ہیں. مسلمان ڈاکٹر ہیں، مسلمان ہی کو پریشان کرتے ہیں. مسلمان آفیسر ہے لیکن مسلمان کو پریشان کرتے ہیں اور غیروں کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دین نہیں ہے. دیندار رہیں گے تو ہر فیلڈ کے اندر مسلمانوں کی خدمت کرنا آسان ہو جائے گا. دینداری نہیں ہے تو خدمت نہیں کر سکتے. اس مکتب کے اندر جو بالغان کی تعلیم 2 مہینے کا کورس شامل کیا گیا، 2 نوجوان عالم دین جو محنت کر رہے ہیں، یہ یقیناً یہ ابتدا ہے. اگر اس محنت کا ساتھ آپ دیں گے تو انتہا بھی آپ دیکھیں گے. ابتدا دیکھ رہے ہیں، انتہا بھی دیکھیں گے. لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے، ساتھ چاہیے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، یہ کیا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کو ہم مدرسے میں یہ مکتب میں ڈالتے ہیں لیکن جوانوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ خود آنا چاہیے. جوان خود اب سمجھ چکا ہے کہ میرے اندر بھی دین آنا چاہیے تو جوان خود آنا چاہیے. اب کیسے آئیں گے؟ جتنے بچے مکتب میں پڑھ رہے تھے ہر پڑھنے والے سے میری گزارش ہے کہ اپنے طرف سے اپنے دوستوں کو سکھائیں، سمجھائیں کہ میں 2 مہینے میں اتنا پڑھا. اب تم کب سیکھے گا؟ تو ایک بچہ 2 بچوں کو بنائے گا تو 4 مکتب چل رہے تو 8 چلیں گے، 2 چل رہے تھے تو 4 چلیں گے. تو آپ کہ تم سیکھے ہیں اپنے دوستوں کو محروم مت کرو بلکہ اپنے دوستوں کو لانے کی فکر کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بنے گی ہے اللہ مجھے آپ کو فرمائے. جو اب تک چل رہا ہے تاریخ بالغان کے نام پر یا جو بھی اس میں خدمتیں چل رہی ہیں نوجوانوں کی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق سے فرمائے. بالکل